کریم رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحبہ میں نماز عصر قضا ہو گئی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، نبی آرام فرما تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ایک بیک جب رونے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت علی سے عرض کرتے ہیں ما یبکی کا یا علی، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام خدا کا و آبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ آرام فرما تھے، سورج ڈوب گیا، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مایوس مت ہو، آج کی غصہ نہیں ہوگی، تم نماز ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کو ادا کرنا چاہتے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں دریائے رحمت جوش میں ہے، یہاں نماز عصر ادا ہی کر لے، قضا کو کیوں ادا کرے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نماز عصر کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ٹینشن کیوں لے رہے ہو، پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آج تمہاری نماز قضا ہو جائے گی تو مجھ سے کہے گا کہ نبی مجبور تھا، نبی مجبور نہیں ہے، نبی تو مختار بن کر آیا ہے۔ یہاں تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی، سورج کہاں ڈوبا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اسی جگہ کیوں ڈوبا؟ روزانہ ڈوبتا تھا اسی وجہ سے ڈوبا۔ مولا علی فرماتے ہیں روزانہ ڈوبتا تھا اسی وجہ سے ڈوب گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ روزانہ ڈوبتا تھا تو یہ لوگوں کے لیے ڈوبتا تھا، لیکن آج لوگوں کے لیے نہیں، آج لوگوں کے لیے ڈوبا ہے، لیکن ڈوب کر نکلے گا آج مولا علی کے لیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نماز ادا کر لو۔ حضرت علی نیت باندھتے ہیں، اب آسمان سورج سے کہتا ہے اے سورج تمہارا ٹائم تو ہو چکا تھا، تمہارا ٹائم تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن نبی نے تمہیں واپس کر دیا ہے، لیکن اب کب ڈوبے گا؟ وہ سورج سے اور سورج یہ سن کر خاموش رہتا ہے، زمین بھی آواز دیتی ہے اے سورج تمہارا ٹائم تو ہو چکا تھا، تمہارا ٹائم مکمل ہو چکا تھا، لیکن مصطفیٰ نے تجھے واپس کر دیا ہے، لیکن اب کب ڈوبے گا؟ یہ سن کر پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ شجر و حجر پہروں پر سورج سے سب سوال کر رہے ہیں اے سورج تمہارا ٹائم مکمل ہو چکا تھا، نبی کے اشارے سے پھر واپس آ گئے ہو، لیکن اب کب ڈوبو گے؟ سورج سارے سوالوں کا جواب ایک ہی انداز میں دیتا ہے اے شجر و حجر، اے پہروں پر، اے زمین و آسمان، یہ مجھ سے مت پوچھ کہ میں کب ڈوبوں گا، مولا علی سے پوچھ کہ مولا علی کی نماز کب مکمل ہوگی۔ مولا علی اگر 10 منٹ کے اندر نماز ادا کر لیں گے تو میں ڈوب جاؤں گا، مولا علی اگر آدھے گھنٹے کے اندر نماز ادا کر لیں گے تو میں ڈوب جاؤں گا، مولا علی اگر قیامت تک صبح قیامت تک سلام نہیں پھیریں گے تو میں انہی کے سلام کا انتظار کرتا رہوں گا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا سورج کو، سورج واپس آ گیا، نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سورج تو آ گیا، لیکن سوال کرنے والا پھر سوال کر رہا ہے کہ سورج یہاں نکل آیا ہے ڈوب کر، اگلے والے آبادیوں کا کیا حال ہوگا؟ مان کے چلیے ممبئی میں 6:20 پر اذان ہوتی ہے، مغرب کی 6:20 پر اذان ہوتی ہے، 6 بجے پہلے ڈوب جاتا ہے ممبئی میں، کراچی میں 6:45 بجے ڈوبتا ہوگا، لیکن اگلے والے آبادیوں کا کیا حال ہوگا؟ یا تو دن لمبا ہوگا یا تو رات چھوٹی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام
امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نظر دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی نظر کہاں کب سے کب پہنچ چکی ہے۔ دن لمبا ہوگا یا رات چھوٹی ہوگی، سورج کہتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں نہ دن لمبا ہوگا نہ رات چھوٹی ہوگی، جس کی عقل چھوٹی ہو وہ ہیچ کر لمبی کر لے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر اس جگہ سب سے پہلے نظر پہنچی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے زیادہ دماغ مت لگاؤ، زیادہ دماغ مت لگاؤ، زیادہ دماغ مت دوڑاؤ، شب معراج کا وقت یاد کر لو، شب معراج کا وقت یاد کر لو، معراج کی رات یاد کر لو، نبی کے جانے کا وقت یاد کر لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، تب بھی سرکار کی معراج ہو گئی، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ دنیا میں کتابیں بہت سی ہیں، لیکن قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کا ذمہ لیا ہے۔ اور کتابوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جغرافیہ، بھگول، مہابھارت، جو کچھ ہو رہے تو جیسے چاہو ویسے رکھو، لیکن قرآن تو قرآن، اگر قرآن کا ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ زمین پر کہیں گر جائے، اگر مسلمان کے بچے کا ایمان اور عزت سلامت ہے تو وہ اپنے گاڑیوں پر نظر نہیں ڈالے گا، وہ سب سے پہلے اپنے اسکارپیو سے نیچے اترے گا اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھائے گا، اور اس اٹھانے کے بعد کہہ دے گا تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا مقام تو بلند جگہ پر ہے، اسے بوسہ دے گا، بوسہ دینے کے بعد اسے بلند مقام پر رکھ دے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آخری بات کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو میں ایک بات اور سمجھا دوں، قرآن کا رتبہ۔ ایک لڑکا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے آ رہا تھا، راستے میں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، میں نے پوچھا اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے مولانا صاحب میں جا رہا ہوں پانی پڑھوانے۔ آپ لوگوں کو بھی دماغ میں آتا ہوگا کہ انسان پڑھتا ہے پانی نہیں پڑھتا، لیکن میں نے کہا اے بچے یہ کب سے پانی پڑھنے لگا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے اے مولانا آپ کو یاد نہیں ہے نہر فرات کو عباس نے تو سبق دیا تھا، وہ پتھری رات کو بھی یاد رہے گا، انا ساگر کو بھی یاد رہے گا۔ میں نے کہا اچھا جا۔ وہ جاتا ہے دوڑتے ہوئے، مدرسے میں پہنچتا ہے، نہ کوئی مولانا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نہ کوئی حافظ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماسٹر جی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے مولانا صاحب، حافظ صاحب، اب وہ لرزتی ہوئی آواز میں پکار رہا ہے، ماسٹر صاحب دھوتی پہن کر نکلے۔ کیا ہوا؟ وہ بچہ بول رہا ہے ماسٹر صاحب میرے ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا پڑھ کر دم کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا لاؤ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب وہ اپنی 513 پنہ کی کتاب نکالتے ہیں، اب وہ اپنی پوتر پستک جغرافیہ نکالتے ہیں، 13 پنہ پڑھ کر اس میں دم کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ ماسٹر کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اپنے پانی کے گلاس کو دیکھ رہا ہے۔ ماسٹر نے جب دم کر دیا وہ بچہ گلاس لیا اور دوڑتے ہوئے گلاس میں پھینک دیا پانی کو۔ اب وہ بھاگتے ہوئے آیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تیرے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ بول رہا ہے گلاس میں نے پھینک دیا۔ میں نے پوچھا ارے بابو کیا ہوا؟ ایسی کیا بات تھی کہ تو نے گلاس ہی پھینک دیا ہے؟ کچھ نہیں بولا، پھر دوڑتے ہوئے گھر گیا۔ ایک دن بعد پھر دوسرے دن مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ دوڑتے ہوئے
میری ماں موت کے آخری پہنچ چکی ہے، میرا باپ موت کی آخری جنگ لڑ رہا ہے، میرا بھائی آخری سانس گر رہا ہے۔ میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے پانی لے کر؟ جب کوئی ہاسپٹل میں لے کر اپنے ماں باپ بھائی کو کسی انجیکشن کی ضرورت ہوگی جا لگوا لے، کسی وید حکیم کے پاس چلے جا، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جا، جا وہاں دوائی کروا لے، وہ آرام ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اب میرے باپ کو کوئی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ کو، میرے بھائی کو کسی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تب کیا کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے تو؟ گلاس میں پانی لیا پھر کہاں جا رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے اے مولانا صاحب میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر صرف ہی صرف قرآن شریف کی تلاوت ہی ہوا کرتی ہے، میرے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ اب میرے ماں باپ کی، میرے بھائی کی اگر میرے سے سلامت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے صدقے میں، اسی پانی کے بدولت میرے ماں باپ کو شفا دے دے گا۔ میں نے کہا اچھا تو جا۔ وہ دوڑتے ہوئے رستی ہوئی آواز میں ماسٹر صاحب سے بولتا ہے حافظ صاحب کہاں ہے، مولانا صاحب کہاں ہے؟ وہ ماسٹر بولتا ہے کیا ہوا؟ میں تو کل پڑھ کر دیا تھا، آج کیا ہوا؟ کہا تم سے کام نہیں ہے، حافظ صاحب یا مولانا صاحب سے کام ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر ایک حافظ صاحب باہر آتے ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا بولتا ہے حافظ صاحب جلدی کیجئے، میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں سب آخری جنگ لڑ رہی ہے موت کی، یا میرے لیے مدد کر دیجئے اور جلد سے جلد کچھ